وعلى سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین مکرم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم و احسان اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ ہے، عنایت ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، صاحب ایمان رکھا ہے، اسلام والا رکھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا شرف کریمہ عظیمہ بغیر کسی دعا کے عطا کر دیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، احسان۔ اور اسی سلسلے میں ہم ہر جمعہ کے جمعہ یہاں پر جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر شوق و ذوق سے محبت الہیہ، رجوع الی اللہ، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اور دعوت الی الرسول، حضور کی طرف بلانا، اور حضور کی دعوت، محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ساری چیزیں ملتی ہیں رجوع الی القرآن، یعنی قرآن سے جڑ جانے کی وجہ سے۔ تو ہم اسی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی تعلیم کی کوشش کرتے ہیں، تربیت کی کوشش کرتے ہیں، ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے ایمان بڑھتا ہے، اس سے انسان کی تعلیمات اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے، جسم کے ساتھ روح کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاتا ہے، اور یہ کیفیات عشق و محبت ہیں جو انسان کو مختلف زندگی کے مشکلات کے اندر اس کے لیے ایک بہت بڑا بچنے کا اور بچانے کا سہارا بن جاتی ہیں، اور وہ بڑی سی بڑی مشکل میں اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کی وجہ سے نا امید نہیں ہوتا، اپنی امید نہیں توڑتا، اس کی رحمت کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے، اور آزمائش جب گزر جاتی ہے تو پھر خوشیاں بھی آتی ہیں اور رحمتیں بھی آتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم قرب قیامت کے مناظر میں اور واقعات میں حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا ذکر دل نشین سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس سے قبل میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت سورہ توبہ کی رب نے اتاری اور فرمایا هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور کیسے کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر نظام پر، جو قیامت تک جتنے نظام، ابھی تو ہم چند ایک انگلیوں پہ گنتے ہیں نا،
مثلا کوئی کہتا ہے کمیونزم، کوئی کہتا ہے کیپٹلزم، کوئی کہتا ہے سیکولرزم، کوئی نام نہاد ڈیموکریسی۔ اسلامک ڈیموکریسی کی پالیسی اور ہے، اسلام جمہوریت کے خلاف نہیں ہے، مگر اسلام اس جمہوریت کو نہیں مانتا جو عمومی طور پر ویسٹرن ورلڈ میں جمہوریت ہے، کہ جو لوگ کہہ دیں نہ، اسلام کہتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول کہیں اس کے مطابق، یعنی ایمان والے، اسلام والے کردار کا اور باقی معاملات کے جو پیرامیٹر ہیں اس پر اترے اور اس پر اکثریت رائے قائم ہو جائے اس کے مطابق۔ بات سمجھ لگ رہی؟ اسلام سے زیادہ شرائعیت یعنی مشورہ کرنے والا دین اور کوئی نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر جمہوریت پسند دین کوئی نہیں۔ آگے آ جائیں، پریزیڈنشل سسٹم سمجھ رہے، صدارتی نظام آ جائے اور مختلف نظام آ جائے، جتنے بھی نظام آئے ہیں، آئیں گے یا آتے رہیں گے، رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے محبوب لیظہرہ علی الدین کلہ، محبوب تیرا ہی دین غالب آنے والا ہے، تیرے ہی دین کو غلبہ ہے۔ وہ نظام اقتصاد ہو جائے۔ اب میں آپ سے ویسے ایک سوال پوچھتا ہوں، پاکستان بنے 74 سال ہو گئے، مگر کیا کسی بھی نظام کو اختیار کیا سکون آیا ہمیں؟ بولے، سچ بولے۔ اس کا مطلب کہ جس نظام والے ہیں ہم، اس نظام کے مطابق بات ہوگی تو بنے گی۔ یہ پھر ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جس کے لیے وطن لیا تھا۔ اور رب نے آگے کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اول یعنی محبوب کی بعثت کے بعد فتح کعبۃ اللہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک، اور میرے محبوب کا تکمیل دین کی آیت پڑھ کر اعلان کرنا کہ کیا میں نے تمہیں اپنا سب کچھ پہنچا نہیں دیا، تب سے لے کر قیامت کے قرب تک جس کے دین کا ڈنکا بجنا ہے اور جس کے دین نے اور جس کے نظام نے عملی طور پر نافذ ہو کر رہنا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے، ہو کے رہنا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ حضرت امام مہدی کی صورت میں ہو، وہ اللہ نے نافذ کر کے چھوڑنا ہے۔ اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی کہ ہر دین پہ جس کا نظام اوپر آنا ہے، ہر نظام سے اوپر جس کا نظام ہے، وہ اقتصادیات آ جائے، وہ معیشت آ جائے، وہ ٹیکنالوجی آ جائے، وہ سائنس آ جائے، وہ جس بھی علم کو لے، وہ پولیٹکس آ جائے، سیاست آ جائے، علم الادیان آ جائے، علم الابدان آ جائے، وہ میڈیکل سائنس آ جائے، ہر چیز کے اوپر جس علم کو فوقیت ملنی ہے۔ یاد رکھیں فقہی تعبیرات کو کبھی بھی دین نہیں کہتے، وہ جزیات ہوتے ہیں، اصل دین دین رہتا ہے۔ فقہی تعبیرات میں غلطی ممکن ہے، مگر قرآن و حدیث کے ٹیکسٹ میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ فقہی مراتب میں اختلاف ممکن ہے، مگر ٹیکسٹ یعنی متن کے اندر اختلاف، میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب واپس پلٹتے ہیں مضمون کی طرف۔ اس سارے منظر کو کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے آنا ہے اور ان کے نظام میں غالب آنا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے اختتام اس بات پہ کیا تھا کہ جو دجال ہوگا یہ ایک شخصیت ہے، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوگا، اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسمنٹ میں چلی جائے گی کہ وہ چند دنوں کے اندر، حدیث میں تو لفظ میں نے بتایا تھا آپ کو حمار کا آیا ہے، جس کے کان جو ہیں وہ 70 ہاتھ لمبے ہوں گے، یعنی 70 ہاتھ لمبے کا مطلب یہ ہے، یہ استعارہ ہے، یہ ایک سمبل ہے، اشارہ ہے، اصل میں یہ وہ اس کے
جیٹ طیارہ ہوگا جو اس دور کے مطابق ہوگا، اتنی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی کہ وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کو چکر لگا کے واپس آ جائے گا۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول سخت تاریک رات میں ہوگا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دو مقامات آتے ہیں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جہاں سے ہوگا۔ کہاں پر؟ دو مقامات ایسے ہیں، ایک ہے مسجد اموی دمشق شام، اس کے مینار پر، اور ایک آتے یہ روایت کہ بیت المقدس میں آپ کا نزول ہوگا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام دکھنے میں کیسے ہوں گے۔ حضور نے اپنے ایک صحابی حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کا ذکر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام عروہ بن مسعود ثقفی ان سے مشابہ ہیں، قد و قامت درمیانہ ہوگا، رنگ سرخ و سفید ہوگا، اور زلفیں شانوں تک پھیلی ہوں گی، بال گنگریالے نہیں ہوں گے، آپ کے سیدھے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے بال مبارک کچھ خمیدہ ہیں، کچھ سیدھے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بال بالکل سیدھے ہوں گے۔ جب نہائیں گے تو بال چمکیں گے، غسل کریں گے، سر جھکائیں گے تو پانی جو ہے موتیوں کے مانند ٹپکا کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے ایک زرہ پہنی ہوگی، دو ہلکے زرد رنگ کی چادریں زیب تن کی ہوں گی، اور 800 مرد اور 400 عورتیں بیک وقت ان کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، نزول ہوگا، اس وقت مسلمانوں کے متفقہ امیر اور حکمران حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ظہور پذیر ہو چکے ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد ہو چکی ہوگی، آپ کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ تو اسی لیے اس چیز کو ڈسگائز کرنے کے لیے کئی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا، خود کو کوئی کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے بھی کچھ عجیب و غریب قسم کے لوگ آئے، وہ کہتے ہیں کیا کہوں، بدبختی کہوں گا میں اس کو، اور کیا کہوں، کبھی کہتے تھے میں ہی عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم، اور میں ہی مہدی ہوں، ایسے دعوے۔ اور ایک اور بات آپ کو کثرت سے بتا دوں، اس کو بھولنا نہیں، اتنی کثرت سے امام مہدی علیہ السلام کی شکل جال سازی کرنے کی کوشش کی جائے گی، مینپولیٹ آپ کے کریکٹر کو کی جائے گی کہ اتنے زیادہ لوگ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے کہ لوگ مشکوک ہو جائیں گے کہ یہ آئیں گے بھی کہ نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، مگر میں آپ کو خاص نشانیاں بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے تو فجر کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام انہیں پہچان لیں گے کہ عیسیٰ آ گئے ہیں، اور اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کی محبت و ادب میں پیچھے ہٹیں گے کہ وہ امامت کروائیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے امامت آپ ہی کروائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اے شہزادہ نبی، امامت آپ کروائیں گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں جن کے پیچھے مردہ زندہ کرنے والے عیسیٰ جن کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ امامت کرنے والوں کی شان کیا ہوگی؟ امام محمد مہدی کی شان کیا ہوگی؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ وہ لمحات کیسے ہوں گے؟ اور وہ ابتدا میں نماز پڑھیں گے، اور جب رکوع سے سر اٹھائیں گے اور سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ چکے ہوں گے، تو پھر آپ کی زبان سے یہ لفظ، یہ کلمہ جاری ہوگا، قتل اللہ الدجال واظہر المؤمنین، جیسے اللہ کسی بات کو ان کے دل میں ڈال دے گا اور وہ کہیں گے اللہ نے دجال کو قتل کر دیا ہے اور مومنوں کو غلبہ عطا کر دیا ہے۔
یعنی خوشخبری سنائیں گے آپ. اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دروازہ کھولیں گے مسجد بیت المقدس کا تو دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ مسلح اسلحے کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پھر پہاڑوں پر محصور مسلمان نیچے اتر آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام جنگ کریں گے، جہاد کریں گے ان سے. اور روایات میں آتا ہے کئی لوگ کرامتوں کا معجزوں کا انکار کرتے ہیں نا آج کے دور میں، کتنے نے کہاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے آنکھ درست ہونی چاہیے. جن کی آنکھ درست تھی نا انہوں نے بس حضور کو دیکھ کر ہی سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اور جن کی آنکھوں پر فتنہ تھا، فساد تھا، وہ ابو جہل چاند کو 2 ٹکڑے ہو کر ٹوٹتا دیکھ کر اور ٹوٹ کر جڑتا دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا سکا. یاد رکھیں اس بات کو. اللہ نشانیاں انہیں دکھاتا ہے جو نشانیوں کو خیال کرنے والے اور نشانیوں کو ماننے والے ہوتے ہیں. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا ملکہ عطا کیا ہوگا کہ آپ جنگ کریں گے، آپ کی سانس جس یہودی پر پڑے گی آپ کی سانس کی وجہ سے وہ یہودی مر جائے گا. کیا اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے ہوں گے، کیا کمالات ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام. اور درخت کے پیچھے بھی یہودی ہوگا تو درخت بولیں گے میرے پیچھے یہودی ہے. غرقد نامی ایک درخت ہے جو نہیں بولے گا، اور آج بھی اسرائیل کا قومی درخت غرقد ہے. ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ غرقد کو پروان چڑھاتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ دے گا. دجال باغ اٹھے گا، اور باب حدیث کے لفظ ہیں یہ، باب لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے. باب لد پر کیوں قتل کریں گے کہ لد کے مقام پر آج بھی اسرائیل میں ایک علاقہ اور وہاں پر باب لد کہتے ہیں، لام دال لد، حدیث میں لفظ نام آیا اس کا باب لد، اور لد کا وہ مقام آج بھی اسرائیل موجودہ اسرائیل میں. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایئرپورٹ بھی ہے، تو اصل میں اس کا جو جمبو جیٹ ہوگا وہ جہاں کھڑا ہوگا اور وہ جہاز لے کر کسی اور ملک کی طرف بھاگنا چاہے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے ایئرپورٹ جو باب لد پر ہے ایئرپورٹ ہوگا وہاں اس کو قتل کرے. اب آئیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت امام مہدی کی اور نشانیاں کیا آئی ہیں اس سے قبل. پہلی نشانی یہ بھی آئی ہے، ویسے تو بہت سی میں نے بیان کی، اب ایک اور جو احادیث میں نشانیاں آئی ہیں وہ یہ ہے سورج ایک خاص نشانی کے ساتھ طلوع ہوگا. یہ مغرب والا نہیں ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع، وہ تو قیامت کی نشانی میں سے ہے، اس کی نہیں بات ہو رہی. یہ خاص نشانی کے ساتھ طلوع ہوگا. اور پھر ایک اور نشانی یہ ہوگی کہ مشرق کی طرف ایک ستارہ لمبی دم والا طلوع ہوگا اور کافی دیر تک آسمان پہ چمکتا رہے گا، پوری دنیا اسے دیکھ لے گی. اور جس سال میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال کا جو رمضان ہوگا، توجہ سے سننی ہے بات، اس سال کا جو رمضان ہوگا اس رمضان کی 1 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا. اور اس سے اگلی بات یہ ہوگی کہ سورج گرہن کے بعد اس مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا. یہ باتیں نشانی ہوں گی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی. پھر اور نشانی آتی ہے، جس سال حرم کعبہ میں امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی، اسی سال منا کے میدان میں مسلمانوں کے قبائل میں جنگ ہوگی، آپس میں لڑیں گے. اتنی شدید جنگ ہوگی کہ پھر لوگ آخرکار پلٹ کر امام مہدی علیہ السلام کی امان میں آ جائیں گے. یہ میں نشانیاں بتا رہا ہوں.
اور پھر آپ کی بیعت کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سب سے پہلے سرزمین عرب پر آپ کی حکومت قائم ہوگی. پھر آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے. اب اگلا ذکر آتا ہے کہ جب آپ کا ظہور ہوگا، سفیانی نامی ایک شخص، کیا میں ساتھ ساتھ ذرا یہ چونکہ اچھا یہ چیزیں اکٹھی آپ کو ایک جگہ ایسے نہیں ملیں گی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ خطاب اور اس کی صورت میں جمع ہو جائیں گی، مگر اس کے پیچھے سینکڑوں جزیات کہیں کسی حدیث کی کتاب میں ہوتی ہے، کہیں کسی کتاب کے حدیث کی کتاب میں ہوتی ہے، کسی حدیث کی کتاب میں ہوتی ہے، پھر اس کو جمع کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، جمع کر کے بیان ہوتی ہے. اور پھر ایک اور ذہن میں رکھیں، ہمارے میں اگر جیسے انسانی ہڈیوں کا سٹرکچر ہے نا، ایک ہڈی کھسک جائے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے، یہی حالات عشق ہوتے. ایک کڑی بھی اگر نکل گئی تو معنی مفہوم بدل جاتا ہے. اس لیے کئی لوگ مغالطہ کھا گئے اور کئی کہتے پھرتے بس آنے والے امام مہدی، بس آج ہی آئے کہ کل آئے. ہے کہ نہیں؟ ایسا بولیے، بتائیں آپ مجھے. ہم میں سے کئی روز قیامت لاتے، بس قیامت آ گئی جے. اور اگلی ایک اور بات بتا دوں، اگلا جملہ یہ کہہ رہا ہوں، پھر اس کو دلائل بھی دوں گا. اہل ایمان میں سے کوئی قیامت نہیں دیکھے گا. حضور کے غلاموں میں سے کوئی قیامت نہیں دیکھے گا. میرے حضور نے رب کو منا لیا ہے، مالک زلزلوں کے جھٹکے اور قیامت کا منظر میرا امتی نہ دیکھے. ایسا ہوگا، نہیں دیکھے گا. اس سے پہلے ہی اللہ اپنے قرب میں بلا لے گا، پہلے ہی بلا لے گا. تو سفیانی نامی شخص ہوگا جس کا تعلق یزید ملعون کے قبیلے سے ہوگا. وہی یزید جس نے امام حسین کو شہید کیا، ان کے قبیلے سے ہوگا. کوفہ اور عراق کے علاقے میں افراد کو قتل کرے گا. 1,00,000 افراد کا آتا ہے کہ قتل کرے گا. پھر خراسان کا لفظ حدیث میں آیا ہے، کوفہ کے حدیث کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. مشرق، بلاد مشرق کا ذکر آیا ہے، یہ مشرق کا علاقہ. یہاں سے حضور السلام کا جو علم تھا نا، جھنڈا جہاد والا علم، وہ کالے رنگ کا ہوتا تھا. یہاں سے علم مصطفی کے مانند جھنڈے لے کر، سیاہ جھنڈے والے مشرق سے لوگ نکلیں گے اس کے مقابلے کے لیے. اور حضور نے ان کے کمانڈر ان چیف کا نام تک بتا دیا کہ اس کا نام کیا ہوگا. حضور نے کہا وہ بنی تمیم کا شخص ہوگا، شعیب بن صالح التمیمی اس کا نام ہوگا. حضور یہاں تک جانتے ہیں. حضور نام لے کر اس کا نسب بتا رہے ہیں. اب کہاں گئی وہ باتیں کہ اب مناظرے کہاں جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں. ابھی یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ ساری حدیثیں بیان کر رہا ہوں. کیا پتہ نہیں میرے مصطفیٰ کو؟ میں اتنی بات جانتا ہوں، باپ کو بیٹوں کا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو حضور کا پتہ تھا کہ نہیں؟ اگر نہیں پتہ تھا تو ایسے ہی دعائیں مانگ رہے تھے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ایسے ہی دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا. آدم علیہ السلام کو حضور کا پتہ تھا کہ نہیں؟ ورنہ ایسے ہی اپنی توبہ کی خیر رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. جب ان سب کو حضور کا پتہ ہے تو حضور کو اپنے بیٹے امام محمد مہدی کا نہیں پتہ ہوگا، اور ان کے بارے میں حضور نہیں بتائیں گے. وہ جو شعیب بن صالح ہوگا اس کا یہ بھی ذکر آیا ہے کہ وہ دکھنے میں کیسے ہوں گے. اکہرا بدن ہوگا ان کا، چھوٹی داڑھی ہوگی، اور شام سے لے کر بیت المقدس تک یہ فوجیں لگاتار بڑھتی رہے گی. اور پھر ایک بہت بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کی، جب سفیانی کو خبر مل جائے گی کہ امام مہدی کی آمد ہو گئی ہے تو وہ بہت بڑا لشکر لے کر بھیجے گا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. جاؤ امام مہدی کو گرفتار کر کے لاؤ. اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، اسے بیدا کہتے ہیں. یہ دال کے ساتھ ہے، دواد یا زواد کے ساتھ نہیں ہے، دال کے ساتھ. بیدا
جب اس مقام پر وہ لشکر پہنچے گا اللہ کے حکم سے زمین پھٹے گی اور سارا لشکر وہاں غرق ہو جائے گا، شرق و غرب میں ایک واویلا مچ گیا گا، اور کہیں گے وہ جو حضور نے نشانی کہی تھی کہ بیدا کے میدان کے اندر سفیانیوں کا لشکر غرق ہو جائے گا، لوگوں امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہو چکا ہے۔ یہ نشانی اعظم ہوگی امام محمد مہدی کے حق ہونے کی، امام محمد مہدی علیہ السلام کے آنے کی، جب بیدا کے مقام کے اوپر سارا سفیانی لشکر رب کے حکم سے غرق ہو جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ کرامت ہوگی کہ کیا ہوگا؟ تو کرامتوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، کیونکہ یہ نبیوں کے آقا علیہ السلام کے معجزات کا تسلسل ہونا ہے۔ پھر شام سے 40 ابدال اور پوری دنیا میں 40 ابدال مل کر ان سے آئیں گے امام مہدی علیہ السلام کے پاس۔ سرزمین عراق کے کل اولیاء یہ سارے مل کر امام مہدی کے بیعت ہو جائیں گے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ایک بھائی ہوں گے، ایک روایت میں آتا ہے یہ آپ کے ابو جی کی طرف سے بھائی ہوں گے، امی کی طرف سے دوسری والدہ سے ہوں گے، کہ آپ کے والد عبداللہ ہیں اور آپ کی امی جی ان کا نام آمینہ ہوگا، ابو جی کی طرف سے حسینی سید ہیں اور امی جی کی طرف سے حسنی سید ہوں گے۔ یہ میں سادات کی نسبت بتا رہا ہوں۔ اور دوسری روایت، تیسری روایت میں آتا ہے کہ یہ آپ کی والدہ کی طرف سے بیٹے نہیں، دوسری والدہ کی طرف سے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے چچا زاد ہوں گے۔ بہرحال لیکن اتفاق ہوگا۔ اور اگلی بات ایک اور بڑی آتی ہے، ترکی دوبارہ فتح ہوگا۔ کیا؟ ابھی ترکی کن کے پاس ہے؟ اونچی، ہاں جی، اس وقت ترکی دوبارہ فتح ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام فتح فرمائیں، ان کے لشکر فتح کریں گے۔ اور ابھی بھی ترکی حصہ نہیں، حالانکہ اس نے کوششیں کی ہیں کہ وہ یورپی یونین کا حصہ بن جائے، مگر انہوں نے اس وقت 10 سال دیے تھے کہ دیکھتے ہیں تم اپنی کتنی غیرت اور ایمان بیچتے ہو۔ مگر ہم جو دیکھ رہے ہیں دوبارہ ترکی کے معاملات، اللہ انہیں دوبارہ احیاء اسلام کی طرف لا رہا ہے، لہذا ابھی منظر دور ہے، دوبارہ ترکی فتح ہوگا، دوبارہ پھر سے۔ ایک تو فتح کیا تھا نا اس نے سلطان محمد فاتح ثانی نے، عثمان کا جو بیٹا پوتا بنتا ہے، سلطان محمد فاتح ثانی نے فتح کیا تھا۔ لشکر تو حضور کے دور کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے، اور حضور کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہی قسطنطنیہ کے اندر ہے، ترکی کے اندر ہے، جسے آج ہم کیا کہتے ہیں؟ استنبول۔ کیا کہتے ہیں؟ استنبول اصل نام تھا اسلام بول، وہاں سے ترکش لینگویج میں وہ استنبول ہو گیا کہ یہاں پر اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے، یہ معنی ہے۔ پھر روایات میں آتا ہے بیت المقدس فتح کریں گے، پھر بلاد روم فتح ہوگا، پھر یہاں پر ہند فتح ہوگا، چائنا فتح ہوگا۔ چائنا کی فتح کا لفظ بھی حدیث میں آتا ہے، ہند کا یعنی ہندوستان کے فتح ہونے کا بھی ذکر حدیث میں آتا ہے۔ یہ نسائی شریف کتاب الجہاد حدیث نمبر 3175، 3173، 3174، 3177، یہ ساری حدیث نسائی کی اٹھا کر دیکھیں، ان میں ہند کے فتح ہونے کا ذکر ہے، ہند، سندھ اور چین کے فتح ہونے کا ذکر ہے۔ اور اس لشکر کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، یہ جو غزوہ ہند کا چیپٹر آپ سنتے ہیں، غزوہ ہند، یہاں پر امام مہدی علیہ السلام اپنا لشکر بھیجیں گے، اور جب یہ لشکر پہنچے گا، حضور نے اس لشکر کے بارے میں کیا بشارت دی تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ظاہری حیات ہوا تو میں خود اپنی جان اور مال کے ساتھ اس لشکر میں شریک ہوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میں افضل الشہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں غازی رہا
تو حضور نے اشارتاً بتایا، یعنی ترغیب دینے کے لیے بتایا کہ پھر محرر ہو جاؤں گا، یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا جاؤں گا۔ حالانکہ حضور کا دوزخ سے کیا کام ہے؟ یہ صرف اشارہ ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، ترغیب دینا ہے اور سمجھا کر بتانا ہے کہ لوگوں ایسا وقت جب آئے تو دیکھنا میرے نبی کے گھر والوں میں مہدی کہاں ہے۔ مسند امام احمد، اب میں یہ باتیں جتنی کر رہا ہوں حدیث سے ہٹ کر نہیں، حوالے دے رہا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل 8823 نمبر حدیث، پھر 8775 نمبر حدیث، امام ابن حجر مکی نے اس کو ذکر کیا۔ امام ترمذی کی پھر حدیث نمبر دے رہا ہوں 2338۔ اب اس کے فگر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ تو جب حدیث میں لفظ آتا ہے قسطنطنیہ جب دوبارہ فتح ہوگا تو اس کو کہا جاتا ہے الملحمۃ العظمی۔ حدیث میں لفظ آئیں گے یا آتے الملحمۃ الکبریٰ، اور اس کا اردو ترجمہ ہے عالمی جنگ، اور انگلش میں کہیں گے ورلڈ وار، کہ ساری باطل کی قوتیں، یورپین قوتیں، یہودی قوتیں، یہ ساری اکٹھی ہو کر امام مہدی سے برسر پیکار ہو جائیں گی، ساری ان کے خلاف آئیں گے، اور اللہ اکیلے امام مہدی اور ان کے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4279 4289، پھر حدیث نمبر 4341 اس میں ذکر آتا ہے، اور یہ جنگ 6 سال تک جاری رہے گی، اور 7ویں سال دجال کا ظہور دوبارہ پھر ظاہر ہوگا۔ یہ سارے میں ترتیب بار واقعات سنا رہا ہوں۔ 7ویں سال دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ ہندوستان جب فتح ہوگا، وہاں کے حکمران اور بادشاہ ان کو پابند سلاسل کر کے، بیڑیاں لگا کر حضرت امام محمد مہدی کے سامنے، یہ جس کی ذکر ہو رہا ہے نا غزوہ ہند کا، نہ اس سے مراد محمد بن قاسم ہے اور نہ اس سے مراد سلطان محمود غزنوی ہیں۔ کئی لوگ اس طرف بھی گئے ہیں، اس طرف نہیں جانا، میں اشارہ اور نشانیاں دے رہا ہوں آپ کو۔ ہندوستان کے حکمران جب پیش ہوں گے اور گرفتار کر لیے جائیں گے، تب جس وقت وہ بیت المقدس میں القدس کے اندر پیش ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہو۔ یہ میں واقعاتی ترتیب کے ساتھ آپ کو پہلے تو میں نے آپ کو اشارے دیے، اب واقعات ترتیب کے ساتھ کیسے ہوگا۔ قسطنطنیہ کی جنگ کے دوران دجال کا ظہور ہوگا اور وہ واپس پلٹ جائیں گے امام مہدی علیہ السلام۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تب ہوگا جب ہندوستان اور چین فتح ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی کل عمر 80 سال ہوگی۔ کتنی اونچی؟ حدیث میں ذکر جن کا آتا ہے 40 سال، 30 یا سے 40 سال کا لفظ آتا ہے کہ آپ بیعت کریں گے، اور 40 سال مزید آپ کی حکومت رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ظہور کے بعد 40 سال تک حیات رہیں گے، اور دجال بھی 40 سال رہے گا۔ امام مہدی کا ظہور بعد میں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، اور یعقوب علیہ السلام کی آل میں سے ان کی زوجہ ہوں گی۔ اور اگلی بات بڑی ایمان افروز ہے، عیسیٰ علیہ السلام پھر حج پر جائیں گے۔ کیا منظر ہوگا، کون کون لوگ حج پر اس وقت ساتھ ہوں گے، اور اس سے بھی عجیب منظر، عقیدہ بتا رہا ہوں، عقیدہ ان کے لیے کہ کسی کے ذہن میں بس حج کر لیا، کعبۃ اللہ کا حج تھا، مدینہ جانا کیوں ضروری ہے، اس کے لیے حدیث صحیحہ میں سیاستہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دربار نبوی میں آئیں گے، حضور کی قربت میں آئیں گے، حضور کے روزے پر آئیں گے، اور روزے پر آ کر اب عقیدہ عیسوی سن لیں، حضور پر سلام بھیجنا، اور آقا علیہ السلام کو حیات ماننا، اور آقا علیہ السلام کی چشم کرم و رحمت سے کسی چیز کا اوجل نہ ہونا رب کی عطا سے۔ یہ عقیدہ میرا آپ کا نہیں ہے، یہ عقیدہ انبیاء ہے کہ رب اپنے نبیوں کو اختیار والا رکھتا ہے، اور پھر جو ہوں ہی امام الانبیاء،
عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور وہ منظر کیسا ہوگا، کیسا منظر ہوگا؟ حدیث کے لفظ ہیں حضور کی قبر سے جواب آئے گا وعلیکم السلام یا عیسیٰ روح اللہ۔ کیا منظر ہوگا؟ اب پتہ لگا حضور کی بارگاہ کی حقیقت کا۔ اور پھر آپ کا وصال ہوگا۔ حضرت ابو سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ السلام کے پہلو میں حضرت صدیق اکبر کا مزار ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں حضرت فاروق اعظم کا مزار ہے، اور ان سب کے پہلو میں حضرت عیسیٰ کا مدفن اور مزار بھی وہاں بنے گا۔ آج بھی جگہ خالی ہے، کیسے ہوگا دیکھتے جائیں، بس پھر ہم رہیں نہ رہیں مگر یہ ہونا ہے۔ یہ میں آپ کو ساری باتیں پیش کروں حدیث کی روشنی میں۔ عقیدہ پتہ لگ گیا کہ عقیدہ کیا ہے اور کس عقیدے پر رہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھروں کے پاس گئے ہوں گے، انہیں بھی پتا ہے پتھروں کے پاس نہیں، عمارت کے پاس نہیں، میں مصطفیٰ سے ملنے آیا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام، بس 1-2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال کے بعد حضرت امام مہدی 40 سال تک یعنی 80 سال کی عمر کے بعد وصال ہو جائے گا۔ اس کے بعد المنصور نامی حکمران آپ کا قائم مقام آئے گا، اس کی 21 سال حکومت رہے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور حکمران آئے گا حسین المہدی، اس کی حکومت 3 سال 4 مہینے 10 دن رہے گی۔ پھر آہستہ آہستہ یاجوج مجوج کا پہلے ہو چکا ہوگا، وہ دابت الارض بہت بڑا جانور ظاہر ہوگا۔ یاجوج مجوج کے ٹاپک کو ہم علیحدہ لیں گے پھر کسی وقت، اس وقت نہیں۔ یمن سے اب قرب قیامت کا وقت شروع ہو جائے گا، یمن سے خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میٹھی میٹھی چلے گی، اور اللہ اللہ کرنے والا، جو اللہ اللہ کرنے والا ہوگا وہ اللہ کی قربت میں پہنچ جائے گا۔ ان سب کی وفات ہو جائے گی اہل ایمان کی، بس منافق نافرمان بے ایمان رہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد 120 سال کا عرصہ ہوگا جس میں صرف کافر رہیں گے۔ عرب پھر سے دوبارہ بت پرستی کی طرف آ جائیں گے۔ میں نے کئی دفعہ ان حدیثوں کو دیکھا، جی اختتام کر، حدیثوں کو دیکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید امت مسلمہ میں بھی شرک رہے گا۔ نہیں، جن حدیثوں میں بت پرستی کے اربوں کا ذکر آیا ہے اس سے مراد مسلمان نہیں ہیں، اس سے مراد بعد از قیامت 120 سال کا عرصہ ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر قیامت آئے گی، اور امید رکھتے ہیں اپنے اعمال کو ایسا رکھو کہ حضور ہم سے راضی ہوں۔ اپنی نسلوں کی تربیت کرو، اپنی نسلوں میں حضور کے دین کو جاگزی کرو، اپنے عمل میں سیرت مصطفیٰ کی خوشبو لاؤ، تاکہ ہماری نسلیں بھی ایمان پر رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمارے سرخرو ہونے کا باعث بنے۔ وما علیہ الا البلاغ۔